کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں وہ کہاں پر تھے۔ بہرحال ہر آدمی کو اپنی پروٹیکشن کرنے کا تو حق حاصل ہے، اگر وہ کسی خطرے میں تھے اور انہوں نے اپنا تحفظ کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن خان صاحب خطرے میں تو کارکنان بھی تھے، گرفتار ہوئے، مارے کھائیں، ڈی چوک پر پہنچ کر خود غائب ہو گئے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا احتجاج ختم کرنے کا؟ کیا عمران خان صاحب کا تھا؟ نہیں دیکھیے، وہ عمران خان صاحب تو نہیں جیل میں بیٹھے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، انہوں نے تو ایک جنرل سی کال دی تھی۔ یہ تو جو وہاں موجود لیڈرشپ ہے اسی کا فیصلہ ہے کہ کب کال آف کرنا ہے یا کیا اگلے اسٹیپ کیا لینے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے وہاں موجود لیڈرشپ کا ہی کام تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کارکنان کافی بددل ہو چکے ہیں وہ ادھر پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مار کھانے کے لیے کر وہ خود ادھر سے نکل گئے۔ کوئی حکمت عملی تو ہونی چاہیے تھی نا خان صاحب؟ صحیح ہے آپ کی بات، کے بغیر اس قسم کے اسٹیپ نہیں لینے چاہیے، اس میں ساری طرح کے اسٹیپس لینے، اس کو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی رکاوٹیں تھی لوگوں کے رستوں میں، اتنے دنوں سے انہوں نے بند رکھے ہیں، شہر سارا بند کر دیا، تو لہٰذا اس میں کوئی اسٹریٹجی بنانی بھی بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ایک دوسرے سے رابطہ کوئی نہیں تھا، ہر اپنے طریقے سے چھپ چھپا کے ادھر سے ادھر سے ہو کے وہاں کہیں پہنچا بیچارہ۔ تو اس لیے یہ زیادتی تو حکومت کی ہے جو کہ ایک احتجاج پیسفلی کرنے والے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیتی، ان پر سختی کرتی ہے، کنٹینر لگا دیتی ہے، رستے بند کر دیتی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اکٹھے نہ ہو سکے یا کوئی پلاننگ کے تحت اپنا احتجاج نہ کر سکے، اپنے رستے یا آپس میں پراپرلی آرگنائز نہ کر سکے۔ یہ ظاہر نظر آتا تھا، حکومت کا مطلب یہ تھا کہ یہ پروٹیسٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈائلیوٹ کیا جائے، اور وہی انہوں نے کیا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آئین آپ کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کا ایک رائٹ دیتا ہے تو لوگوں کو کرنے دو۔